السلام علیکم۔ MIM نیوز سے افتخار صدیقی آپ کا میزبان تجزیہ پروگرام میں حاضر ہوں۔ کل کے پروگرام میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اب صرف وزیر اعظم کے انتخاب کا مسئلہ رہ گیا ہے، تو آج وہ بھی مرحلہ پورا ہو گیا اور ایوان جو تھا وہ ایک مچھلی بازار بنا ہوا تھا۔ 210 ووٹ لے کے شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تو منتخب ہو گئے اور 92 ووٹ جو ہیں عمر ایوب صاحب کو ملے۔ اس میں آج ایک ووٹ کا اضافہ ہوا، وہ محمود خان اچکزئی صاحب کا ووٹ، جن کو PTI نے صدر کے لیے منتخب کیا ہے، تو یوں 92 ووٹ ان کو مل گئے۔ لیکن جو وہ تھا میدان کارزار، وہ دیکھنے کے قابل تھا۔ دونوں طرف سے چور چور کے نعروں کی آواز آئی تھی، یہ کہے تھے مینڈیٹ چور، وہ کہے تھے گھڑی چور۔ اگر اس طرح ہی ہوتا رہا تو یہ ایوان کیسے چلے گا؟ یہ کوئی نہیں سوچ رہا، نہ مقتدر حلقے سوچ رہے ہیں کہ بھائی ایوان چلے گا کیسے اگر ہر سیشن میں یہی کچھ ہوتا رہا۔ اور آج تو انتہا ہو گئی، دستی صاحب جو تھے وہ ایک برش اور پالش اور ایک جوتا لے آئے تھے اور بیٹھ کر انہوں نے اس کے اوپر جوتے پہ پالش کرنا شروع کر دی۔ مروت صاحب جو تھے وہ بھی ایک جوتا دکھا رہے تھے۔ اب آپ بتائیں کس طرح؟ اور حد یہ ہے کہ اس حد تک بات بڑھی کہ عطا تارڑ صاحب نے پتہ نہیں مغلظات قسم کی باتیں شروع کر دی عمران خان کے نام پہ، جس پہ عرفان مروت صاحب جو تھے انہوں نے ان کے اوپر حملہ کر دیا، لیکن لوگ بیچ بچا ہو گئے۔ لیکن یہ کہ اگر یہ اس طرح سے مطلب اکھاڑا بن گیا اور اس پہ وہ کہہ رہے ہیں عطا تارڑ صاحب، یہ نہیں کہ بات کو ٹھنڈا کر کے آدمی ختم کرتا ہے۔ آپ حکومت میں آ گئے تو آپ کو تو ایوان چلانے کے لیے ہر طرح سے تعاون کرنا چاہیے، نہ کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ لڑنا چاہتے ہیں تو آ جائیں کشتی بھی کر لیں گے۔ ابے بھائی، کیا یہ ایوان ہے یا دنگل بنایا ہوا ہے تم لوگوں نے؟ اور بیٹھ گئے، اس قابل نہیں ہو کہ تم لوگ حکومت میں آؤ یا حکومت کے عہدیدار کہلاؤ، حکومتی بینچوں پہ بیٹھو۔ حکومتی بینچوں پہ بیٹھنے والے جو ہوتے ہیں انہیں بڑا تحمل سے اور بڑا دل کر رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ اپوزیشن کا تو کام ہی ان کو غصہ دلانا اور وہ کرنا ہے، نہ کہ یہ کہ آپ الٹا اور ان کو وہ کر رہے ہیں، پرووک کر رہے ہیں کہ جی نہیں تم آ جاؤ، لڑنا چاہتے ہو تو لڑ لو۔ یہ ایسے نہیں ہوتا۔ مروت صاحب نے خاص کھلے عام کہہ دیا کہ بھائی اگر اس طرح کا ہوگا اور جب تک یہ عمران خان باہر نہیں آئے گا ہم ایوان چلنے نہیں دیں گے، ایوان چلنے نہیں دیں گے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا ہے کہ یہ نہیں چلے گا، انہوں نے بھی کسی قسم کا کوئی حصہ نہیں لیا۔ اور آج تو صاف طور پہ فوراً ہی جیسے ہی شہباز شریف صاحب نے حلف اٹھایا، مولانا صاحب نے ایک پریس کانفرنس داغ دی اور اس میں انہوں نے صاف کہہ دیا کہ جی ہمارے آپ کے راستے بالکل مختلف ہیں، آپ کی بہت مہربانی ہے، آپ لوگ کئی مرتبہ آئے، لیکن میں نے اپنے دوستوں کو کہہ دیا ہے کہ میرا اب آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتا، اور ہم باقاعدہ ایک پلاننگ کے ساتھ اور باقاعدہ طریقے سے تحمل کے ساتھ احتجاج کریں گے۔ کس طرح سے یہ کیا گیا ہے، اور جو فارم 47 والے ہیں ان کے خلاف ایک احتجاجی پروگرام پورا ہم ڈیزائن کریں گے اور اس میں کریں گے۔ اور انہوں نے باقاعدہ یہ کہا کہ صدر کے انتخاب کے لیے میرا دل تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں محمود خان اچکزئی کو ووٹ دوں، لیکن ہماری جو کابینہ ہے وہ اس کا ایک الگ فیصلہ ہے کہ ہم اس میں حصہ نہیں لیں گے۔ تو جب بات آ جائے جماعت کے اور اس کے متفقہ فیصلے کی، تو وہ پھر آدمی کے ذاتی فیصلے کے اوپر جو ہے وہ حاوی ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے میں جو ہے ووٹنگ میں حصہ نہیں لوں گا محمود خان اچکزئی کے اور زرداری کے۔ اور زرداری نے، انہوں نے صاف کہا کہ زرداری نے تو ہر چیز خرید لی ہے، پورا الیکشن سندھ کا خریدا، اور آج وہ کراچی میں تھے تو انہوں نے کہا کہ میں اسی وجہ سے یہاں آیا ہوں کہ یہاں لوگوں سے معلوم کروں کہ کس طرح کا انہوں نے کیا کیا تھا، اس کے اوپر پھر ہم ایک باقاعدہ منظم پلاننگ کر کے پھر ہم احتجاجی کال دیں گے اور وہ کریں گے۔ تو اس کے مقصد یہ ہے کہ اب یہ ملک کے اندر جو ہے ہر جگہ پہ احتجاج ہوگا۔ کل بھی عمران خان کی کال کے اوپر پورے ملک کے اندر ہر شہر میں تقریباً 20-22 شہروں کے اندر جو تھا وہ احتجاج کیا گیا پرزور طریقے پہ، جس میں لاہور بھی تھا، کراچی بھی تھا، اسلام آباد بھی تھا،
جب ہر جگہوں پہ بڑے بڑے شہروں میں احتجاج کیے گئے. احتجاجی اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو یہ ایوان کیسے چلے گا, اور کیسے اس کے اندر جو ہے وہ کوئی آپ رجسٹریشن کر سکتے ہیں یا عوامی خدمت کر سکتے ہیں. اور آج عوامی خدمت انہوں نے کیا کرنی ہے, خاک کرنی ہے. انہوں نے صاف طور پہ جو الیکشن سے پہلے کے نعرے تھے کہ 300 روپے بجلی کر دیں گے, یہ کر دیں گے, آٹا اتنا سستا, یہ سستا, آج انہوں نے صاف طور پہ ہاتھ کھڑے کر لیے شہباز شریف صاحب نے اپنی پہلی تقریر میں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. وہی پرانا ان کا رونا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, ہم پیسے کسی سے مانگ نہیں رہے. ان کا یہ طریقہ کار یہی ہے. انہوں نے کہا کہ جی صوبوں کو دینے کے بعد ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں بچے گا کہ ہم عوام کے لیے کوئی بڑا ریلیف دے سکیں. ارے تو آپ پہلے کیسے الیکشن سے پہلے کیسے وعدے کر رہے تھے, آپ کہاں گئے آپ کے وہ وعدے کہ میں 300 روپے بجلی کر دوں گا ہیں پر گھر, کیجئے 300 روپے بجلی. یار خدا کے واسطے کیوں جھوٹ بولتے ہو, دنیا بھی اپنی خراب کر رہے ہو, عاقبت بھی خراب کر رہے ہو. اللہ کے گھر جا کے منہ نہیں دکھانا. تم لوگوں نے تو یہ سوچا ہی نہیں ہے نا کہ تم لوگوں نے جانا ہے, تم لوگوں کو یہیں رہنا ہے. واقعی افسوس ہوتا ہے, شرم آتی ہے بعض اوقات تو کہ کس قدر جھوٹ ہے. اقتدار کی لالچ میں, اقتدار کی ہوس تم لوگوں کو کبھی کم نہیں ہوگی. اتنا بنا لیا کہ قارون کے پاس جتنا خزانہ تھا دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے, لیکن جب وہ گیا قبر میں تو خالی ہاتھ گیا. بنا لو تم لوگ بھی کنالوں پہ کنال, کنالوں پہ کنال, بڑے بڑے بنگلے, بڑی بڑی کوٹھیاں, محل سرا, یہ سب کچھ بنا لو, سب کر لو, ملے بنا لو, جو جی میں کر لو. جب جاؤ گے تو خالی ہاتھ جاؤ گے. صرف 2 گز کفن کا ٹکڑا تمہارے ساتھ ہوگا, وہی ہمارے ساتھ ہوگا. ہر آدمی صرف قبر میں اپنے اعمال لے کے جائے گا اور کچھ نہیں لے کے جائے گا, سب یہیں رہ جائے گا. اور جو کچھ چھوڑ کے جاؤ گے تو وہ جو تمہاری اولادیں اسے استعمال کریں گی تو اس پہ بھی گناہ تمہارے اوپر ہوگا, کیونکہ تمہارے چھوڑا ہوا پیسہ ہے, اس سے جو بھی وہ کام کریں گے, غلط کام کریں گے, عیاشی کریں گے, جو کچھ کریں گے, وہ کوئی خیرات تھوڑی کریں گے. وہ تو اس سے اور ملینر سے بلینر سے اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے. تو جتنے غلط کام کریں گے اس میں آپ برابر کے ساجھے دار ہوں گے. لوگ یہ نہیں سمجھتے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم چھوڑ کے جائیں گے تو اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گی. ارے صدقہ جاریہ جو بنے گی وہ گناہوں میں بنے گی, کیونکہ آپ جس طرح کی لیگیسی چھوڑ کے جا رہے ہیں وہی آپ کو ملے گا. جو بوگے تو جو ہی ملے گی, گندم نہیں ملے گا. یہ چیز کو اگر سمجھ لیں مسلمان ہونے کے ناطے تو آپ لوگ توبہ کریں, استغفار کریں, اور اس جھوٹے بینڈٹ کو جو ہے وہ جو ہے اس سے دستبرداری کا اعلان کریں, برات کا اعلان کریں کہ جی ہم سے غلطی ہو گئی, ہمیں زبردستی. چند لوگوں نے کیا نا, انہوں نے اپنی عاقبت صحیح کر لی, انہوں نے کہہ دیا بھائی ہمیں نہیں جیتاؤ, ہمیں نہیں جیتنا بھائی. انہوں نے واپس کر دیا اپنے 47 فارم. تو کیا ہوا, وہ کیا مر گئے بھوکے کہیں روڈوں کے اوپر آ گئے؟ اللہ تعالیٰ ان کا جو ہے اور اچھا کرے گا, کیونکہ انہوں نے جو ہے ایمان کے ساتھ اپنے آپ کو رکھا ہے. آپ اپنا ایمان بیچ چکے. پہلے وہ ایک صاحب ہیں الیکشن کمیشن چیئرمین صاحب, اللہ معاف کرے, ان کے ساتھ ہوگا کہ آپ پتہ نہیں. پھر کچھ کہو تو کہتے ہیں کہ جی برا بھلا کہتے ہیں, یہ کہتے ہیں, اور یہ یوٹیوبرز اور یہ چینل والے یہ جو ہیں سب پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور ان کو بند کر دو. آج ایک صاحب نے بلوچستان سے تھے, پیپلز پارٹی کے ہیں, نام مجھے یاد نہیں آ رہا معذرت, انہوں نے جو ہے ایک وہ لگا دیے, درخواست لگا دیے چیئرمین سینٹ کو کہ جی تمام جتنے یہ جو ہیں یوٹیوبرز اور چینل ان سب کو بند کر دیا جائے. کر دو بند, کیا کہوں گا, تم پاکستان میں بند کرو گے, دنیا میں تو نہیں کر سکتے. آواز تو دنیا میں پھیلتی ہے بھائی. اور آپ کی مخالفت میں, جب حکومت کی مخالفت میں جو ملک میں ایجیٹیشن ہو رہا ہے وہ اپنی جگہ ہے, دنیا بھر میں جو ہو رہا ہے اس کے بارے میں کیا کرو گے؟ ہر اخبار روزانہ بھرا پڑا ہے آپ کے ان حرکتوں کی وجہ سے. اور میں نے آپ کو جیسے بتایا, کل کے پروگرام میں بھی بتایا تھا کہ عاقبت کا سوچو کہ اگر پیسہ نہ ہوا تو کیا ہوگا. IMF میں بھی اگر ہاتھ اٹھا لیا تو پھر کیا ہوگا, یہ سوچو. کہاں سے لاؤ گے پیسے؟ اب آپ یہ سمجھ لیں. اور اب جو صدر کا انتخاب ہوگا
اس میں بھی آپ دیکھ لیجئے گا کہ مچھلی بازار بنا ہوا ہوگا. جب تک آپ مینڈیٹ واپس نہیں کرو گے ان کا جو حقیقت میں جیتے ہوئے ہیں، جب تک یہی ہوتا رہے گا ملک کے اندر صاحب اقتدار اور اسٹیبلشمنٹ. خدا کے واسطے ابھی بھی سوچ لیں. ابھی بھی میں پہلے بھی کہتا تھا کہ دیکھیں عوام کو فوج کے سامنے نہ لائیں. میرے پچھلے پروگرام الیکشن سے پہلے، اس کے بعد سے پہلے، بہت پہلے کے پروگرام دیکھ لیں، ان میں بھی میں نے یہی کہا تھا کہ عوام کو جو ہے فوج کے سامنے نہ لائیں. اور مجھے نہیں لگ رہا کہ اب جو صورتحال بن رہی ہے، اللہ نہ کرے خاکم بدہن، کہ عوام جو ہے وہ کھڑی ہو جائے تو پھر کیا ہوگا. ہمارے پاس کی فوج کا ایک ریکارڈ ہے، اس نے کبھی عوام پہ گولی نہیں چلائی. ہمارے فوجی کبھی عوام پہ گولی نہیں چلائے گا، یہ میں آپ کو بتا دوں. چاہے جنرل کرنل کتنے ہی وہ کر لیں، عام فوجی کبھی نہیں چلائے گا. اگر کسی کو یاد نہ ہو تو وہ یاد کر لیں. بند سوٹ کے اوپر مولانا شاہ احمد نورانی صاحب لکیر کھینچی تھی کیپٹن نے کہ اس سے لکیر سے آگے چلا ہے، فائر. انہوں نے کہا کرو فائر. متحدہ مجلس عمل والے آگے بڑھ گئے تھے، لکیر ہوتا ہے، فوجیوں نے بندوق کے نیچے کر دی تھی. کیا ہوا تھا؟ بھٹو صاحب کو دوبارہ الیکشن کرانا پڑا تھا. اس کا بھی یہ انجام ہوگا. بہرحال آج اتنا ہی کافی ہے. اپنے میزبان افتخار صدیقی کو اجازت دیجیے. MIM نیوز سے کراچی سے خدا حافظ. کل ملاقات ہوگی.